کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنات نے ایک انسان پر کیسے اثر ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خوفناک کہانی سنائیں گے جس میں ایک لڑکی پر جنات کا قبضہ ہو گیا۔ اللہ کی مدد سے اس لڑکی نے کیسے اپنی رہائی پائی، یہ جان کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے شیطان کے فندے سے بچا جا سکتا ہے اور اللہ کی پناہ میں کیسے آئیں۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، ایک آدمی سوکھے پتے کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام ایان تھا اور اپنے نام کی طرح ہی وہ بہت ہی شریف انسان تھا۔ چلتے چلتے ایان تھک گیا تھا۔ وہ کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور کل سے اس کے حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گیا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور بڑھ گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ جب وہ گرا تو اسے حیرانی ہوئی، کیونکہ ایک کمینے کو گرنے کے لیے بہت ساری جگہ مل جاتی ہے، لیکن ایک شریف اور ایماندار آدمی کو گرنے کے لیے ایک پاک صاف زمین بھی نہیں ملتی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم چاہے جیسے بھی ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں ایک دروازہ تھا۔ ایان دروازہ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ایک مسجد کا دروازہ تھا، لیکن اس دروازے پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ ایان کی حالت بہت بری تھی۔ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال تھا اور ایسے وقت میں انسان صرف اور صرف روٹی کے بارے میں ہی سوچتا ہے، لیکن وہ سچا شریف ایماندار انسان تھا، پکا مسلمان تھا۔ اس نے مسجد کے بند دروازے کو حیرت سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ دروازہ بند کیوں ہے؟ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے مگر نمازی کہاں ہے؟ اتنے میں کسی نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو؟ تو ایان نے جواب دیا، جی میں تو اللہ کا ایک عجیز سا بندہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، حلیے سے تو تم مولوی معلوم پڑتے ہو۔ ایان نے جواب دیا، نماز پڑھنا تو اللہ کو یاد کرنا ہی ہے، میرا نام ایان ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، میرا نام نزاکت علی ہے اور یہاں اس مسجد کے پاس والے مکان میں رہتا ہوں اور اس گاؤں کی پنچایت کا سرپنچ بھی ہوں۔ تو ایان نے پوچھا، بھائی نزاکت علی، یہ مسجد بند کیوں ہے؟ جہاں نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ ظہر کا وقت ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، کیا پوچھتے ہو مولوی صاحب، ایک ہفتے سے مسجد بند ہے اور یہاں جو مولوی پہلے نماز پڑھایا کرتا تھا اس کی ایک حرکت کی وجہ سے اسے یہاں سے نکال دیا گیا۔ اس آدمی نے پوچھا، کیا آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کرو گے؟ تو ایان بولا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، آپ مجھے بس ایک گلاس پانی پلا دیجیے۔ ظہر کا وقت ہوا جا رہا ہے، میں اذان دے کر نماز کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی جس کا نام نزاکت علی تھا، اس نے کہا، آپ کے چہرے سے تو لگ رہا ہے کہ آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، پہلے آپ روٹی کھا لیجئے پھر اذان دیجیے گا۔ ایان نے کہا، نماز پڑھنے اور پڑھانے کے لیے روٹی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد ہی روٹی کھا لوں گا۔ نزاکت علی نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور مسجد کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایان مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنی دیر میں نزاکت علی ایک گلاس ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ ایان نے فرش پر بیٹھ کر پانی پیا اور اس کے بعد وضو کیا، اور جیسے ہی اذان کی آواز گاؤں والوں نے سنی تو گاؤں کے کئی مرد نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیے۔ ایان کی آواز میں ایک سوز تھا۔ اس کی اذان گاؤں کے ہر شخص کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اذان پوری ہونے کے بعد کئی نمازی مسجد کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ سب لوگ نئے مولوی کی آمد سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ نیا مولوی جوان ہے لیکن بہت کمزور ہے، اور جوان ہونے کے باوجود نئے مولوی کی آنکھوں میں شرم ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد نزاکت علی اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا اور ایان کے سامنے رکھا۔ ایان نے سب سے کھانا کھانے کے لیے پوچھا، لیکن سب نے کہا، ہم اپنے گھر سے کھانا کھا کر آئے ہیں۔ یہ سن کر ایان نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کئی دن بعد اسے کھانا ملا تھا تو لہٰذا ہر نوالا اس کے حلق میں پھنس رہا تھا۔ نزاکت علی بولے، مولوی صاحب، مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بنا ہوا ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ ایان نے کہا، میں مسجد میں نماز پڑھانے کے علاوہ بچوں کو قرآن بھی پڑھایا کروں گا اور انہیں دنیاوی تعلیم بھی دوں گا۔ نزاکت علی نے جواب دیا، ماشاء اللہ،
اللہ آپ کو اتزا دے۔ نزاکت علی کے جانے کے بعد ایان کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے نزاکت علی کے گھر کا آنگن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اب جیسے ہی ایان نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرائی اور لہٰذا گھبرا کر ایان نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ مہینوں میں ہی ایان کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جوان تو ہے مگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور اس دن کے بعد ایان نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد ایان اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا، اللہ میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ مظہر جوانی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہ مجھے بار بار بہکاتی ہے۔ جب تک میں کسی شریف زادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے ایان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد نزاکت علی گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ ایان مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے شامیاز کو آ کر دیکھو، وہ عجیب حرکتیں کرنے لگا ہے، کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے عجیب آوازیں نکلتی ہیں، جلدی چلو بیٹا میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ ایان نزاکت علی کے ساتھ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا 14 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہے اور پاس ہی میں وہ لڑکی کھڑی ہے جسے ایان نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ایان کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس نے کہا، مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ ایان کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد ایان نے شامیاز کے ہاتھ اور پیر کھول دیے اور پھر قرآنی آیت کی تلاوت شروع کی۔ ایان نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ ایان علاج کر ہی رہا تھا کہ شامیاز کے منہ سے ایک انجانی سی کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ ایان نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے نے اور اس کے دوستوں نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، مجھے زخمی کیا ہے۔ ایان بولا، اس بچے نے تمہیں تنگ کیسے کیا؟ تمہیں کیسے زخمی کیا تھا؟ تو وہ جن بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا، تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ ایان بولا، ہاں یقیناً انہوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن ان کی غلطی کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کریں گے۔ شامیاز کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم اسے چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ بچا ہوا پانی اس نے اس کے اوپر ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی شامیاز کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا، ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا تو نے۔ اس کے بعد ایان شامیاز کی طرف بڑھا اور کہا، تم اب کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ نزاکت علی نے کہا، مولوی بیٹا تمہارا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو ایان نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کی قلم کا اثر ہے، حالانکہ پاک قلم میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر ایان نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک قلم اور ایک دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ ایان نے قلم کو زعفران میں ڈبو دیا اور تعبیز لکھنے لگا۔ تعبیز لکھنے کے بعد ایان نے یہ تعبیز نزاکت علی کے دائیں ہاتھ میں دیا اور کہا، اس تعبیز کو چمڑے میں لپیٹ کر شامیاز کے سیدھے ہاتھ پر باندھ دینا۔ اس واقعے کے تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد ایان مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو شامیاز بھاگتا ہوا آیا اور سلام کر کے کہنے لگا، آپ کو ابا جان نے بلایا ہے۔ تو ایان نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے شامیاز کی طرف چلنے لگا۔ گھر آ کر نزاکت علی کی بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، مولوی بیٹا نہ جانے کیوں ان جنوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، پہلے شامیاز پر جن آیا تھا اور اب اجیا پر۔ تو ایان نے کہا، آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی بیٹی اجیا پر کوئی جن آیا ہے؟ تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ عجیب حرکتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایان اس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا اور وہ وظیفہ کرنے لگا۔ نماز کے بعد ایان نے قلم اور دوات نکالی اور تعبیز لکھنے لگا۔ پھر تعبیز نزاکت علی کو دیا اور کہا، یہ تعبیز چمڑے میں سی کر اجیا کے سیدھے بازو میں باندھ دینا۔ یہ کہہ کر ایان نے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے سلام کرتا ہوا باہر آ گیا۔ اگلے دن ایان مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے دوبارہ شامیاز بلانے آ گیا۔
उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। अयान दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। अजिया की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये अजिया की सास है और ये इसका मंगेतर है। अयान ने कहा, अल्लाह ताला के कलम की बरकत से वो जिन जादी यकीनन अजिया का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज दिया था वो अजिया की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा, मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज उसके बाजू पर नहीं था। अजिया से भी पूछा, मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त वो ताबीज कहाँ गया। इसके बाद अयान सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उससे कहने लगा, तू जिन जादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली, शादी, वो भी इस लड़की से? भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा, और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफेद पड़ गया। इतने में अजिया अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा। इतने में अजिया के माँ बाप अजिया से डंडा छीन कर उसे काबू में करने लगे और उसे कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद अजिया की होने वाली सास कहने लगी, माफ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। अजिया के माँ बाप परेशान हो गए। अयान ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। अयान परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिन जादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी अजिया पर कब्जा जमाए बैठी है। अयान के जायली वजीफे का भी उस जिन जादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अजिया पर किसी जिन जादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह अयान बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक शामियाज भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। अयान जब उनके घर पहुंचा तो अजिया की माँ ने कहा, बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? ये जिन जादी उसका पीछा कब छोड़ेगी? अयान ने कहा, आप फिक्र ना करें, ये जिन जादी जल्द ही अजिया का पीछा छोड़ देगी, अल्लाह ताला की हिफाजत हो। फिर अजिया की माँ ने कहा, बेटा मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है, अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? अयान बोला, अम्मा फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर अजिया के कमरे का दरवाजा खोले, आज मैं ऐसा वजीफा करूंगा कि वो जिन जादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद अयान को उस पर शक हो गया था, क्योंकि अयान भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इसीलिए अयान आहिस्ता से चलता हुआ अजिया की चारपाई के पास आया और अजिया चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। अयान चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक अजिया को देखता रहा और फिर बोला, अजिया अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन जादी नहीं है, मुझे मालूम है। अयान की बात सुनकर अजिया खामोश हो गई और अयान को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? अयान ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो अजिया ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। अयान ने कहा, तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। अजिया बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी, मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। अयान ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अजिया ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी, और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10वीं जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? आस पास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है। ये सुनकर अजिया कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जादी का कब्जा नहीं है। अयान ने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। अयान बोला, क्या मतलब है तेरा? अयान सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। अयान ने कानों को हाथ
ہاتھ لگائے اور اپنا بیگ سنبھال کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ اجیا کی ماں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ ایان نے کہا جی بہت ہی جلد جن جادی اجیا کا پیچھا چھوڑ دے گی۔ اجیا کی ماں پریشان تھی کہ اب اس سے شادی کون کرے گا۔ پھوپھی نے تو رشتہ توڑ دیا اور آس پاس گاؤں میں مشہور ہے کہ اس پر جن جادی ہے اور یہ دولہے کو مار ڈالے گی۔ اتنے میں اجیا کی ماں بولی بیٹا تجھے تو سب کچھ معلوم ہی ہے تو کیا تو کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ یہ سن کر ایان نے کہا میں آپ کی برادری کا نہیں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی برادری کے لوگ برا مان جائیں۔ لڑکی کی ماں نے کہا اس مشکل وقت میں کون سا میری برادری میرے کام آئی جو میں برادری کا برا ماننے کے بارے میں سوچوں۔ ایان نے کہا فلاں گاؤں میں میری خالہ رہتی ہے، میں سویرے جا کر انہیں لے آؤں گا، آپ ان سے میری شادی کی بات کر لینا۔ ایان نے اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا یا نہیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔